बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के इंग्लिश बुक को शुरू करने वाले हैं, यानी एसएसटी प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम पहला यूनिट पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के इंग्लिश बुक का। तो पहला यूनिट हमारे पास है सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ। आइए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ग्लोसरी, ग्लोसरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? एक्सेशन। एक्सेशन कहते हैं हसूल को, किसी पोजीशन को हासिल करना, अटेनिंग एक्सेस टू अ न्यू ऑफिस और पोजीशन। एडेरेंस, एडेरेंस कहते हैं पाबंदी, वाबस्तगी। एपोसल, एपोसल कहते हैं पैगंबर, प्रॉफिट। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी सादगी को कहते हैं। एवेंज, एवेंज टेक रिवेंज, बदला लेना। बीकन, बीकन कहते हैं रोशनी का मीनार, यानी रहनुमाई की अलामत। चेस्टिटी, चेस्टिटी पाकदामनी को कहते हैं। वर्चू, क्लैन, ट्राइब, कबीला, खानदान को कहते हैं। डायनामिक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायनामिक, डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक, फाल। नेक्स्ट है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट किसे कहते हैं? कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन एंड कॉर्नेशन। जब हम किसी चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, कॉन्क्रीट यानी मुजस्सम बनाते हैं, मुजस्सम सूरत। पीकर, एस्टीम, एस्टीम नाउन है। रिगार्ड हाईली, इज्जत, एहतराम। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन कहते हैं फौजी मुहिम को। गेन्स, बेनिफिट्स, फायदे, मुनाफा। इंडोलेंट, इंडोलेंट एडजेक्टिव है। आइडल, वर्क शाय, काहल या फिर सुस्त को कहते हैं। इंटीग्रल, इंटीग्रल कहते हैं एसेंशियल को, लाजमी, ज़रूरी। लेग बिहाइंड, लेग बिहाइंड फ्रेजल वर्ब है। रिमेन बैकवर्ड यानी पासमानदा रहना। लॉफ्टी, लॉफ्टी और लॉफ्टीएस्ट ये फिर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। एग्जाल्टेड, ऑफ हाई मॉरल वैल्यू। अजीम, बुलंद। ऑब्सिक्योर, ऑब्सिक्योर कहते हैं नॉट फेमस यानी इनडिस्टिंक्ट, गैर मारूफ, जो कि फेमस ना हो। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन कहते हैं दिखावा। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं तरक्की को, खुशहाली को, खुशहाली को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेक्टिफाई, रेक्टिफाई कहते हैं करेक्ट को, दुरुस्त करना, इस्लाह करना। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड कहते हैं अपराइटनेस, राइटियसनेस, दयानतदारी, नेकी। रिपोज, रिपोज कहते हैं टू पुट समथिंग ट्रस्ट इन समथिंग यानी भरोसा करना, किसी पर भरोसा रखना। रेवरेंस, रेवरेंस कहते हैं वेनरेशन, अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, अकीदत, एहतराम। सेगेशियसली, सेगेशियसली कहते हैं वाइजली, अक्लमंदी से, दानाई से। स्कैंटीनेस, स्कैंटीनेस कहते हैं कमी को, किल्लत को। स्टोन, स्टोन कहते हैं स्ट्रिक्ट, सेवेयर, संगदिल यानी सख्त इंसान को, सख्त कहते हैं एडजेक्टिव है। ठीक है, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ नाउन है। बेटर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। सबलाइम, सबलाइम कहते हैं लॉफ्टी, अजीम, आला, बुलंद। टेंडर, टेंडर किसे कहते हैं? यंग एंड इमेच्योर, नाजुक, नरम। वैनिटी, वैनिटी कहते हैं गुरूर, तकब्बुर को। नेक्स्ट लास्ट वन है वाइब्रेंट, वाइब्रेंट एडजेक्टिव है। वेगरस, जानदार, पुरजोश को वाइब्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी इन ग्रामर। वोकेबलरी इन ग्रामर के अंदर क्या है? द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स यानी IPA। IPA क्या है? ये एक सिस्टम है जो दुनिया के तमाम ज़बानों के अल्फाज की दुरुस्त आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए बनाया गया है। यानी हर आवाज़ के लिए एक खास सिंबल होता है, आपने उस सिंबल के ज़रिए से आवाज़ की निशानदही करनी है। यानी इसका मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस है, उनके अंदर जितनी भी अल्फाज है, उनको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उनकी तलफ़ुज़ हम किस तरह कर सकते हैं। हाउ कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड यू हैव नेवर रेड? आप उस लफ्ज़ को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह उसकी तलफ़ुज़ करेंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। यानी ऐसा लफ्ज़ जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप उसको कैसे पढ़ेंगे? इट कैन बी अ बिट ट्रिकी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाउ अबाउट अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी किसी दूसरी ज़बान से, गैर मुल्की ज़बान से अगर आप एक वर्ड उठाए, उसको आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? नाउ दैट मस्ट बी इम्पॉसिबल, ये अभी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आर इज इट, या ये वाकई नामुमकिन है। इमेजिन अ सेट ऑफ सिंबल्स that could tell you how to pronounce any word in any language on the planet। आप तस्वर करें, सोचे एक ऐसे सेट के बारे में, यानी सिंबल्स, निशानात के ऐसे मजमूए के बारे में, that could tell you कि वो आपको बताए how to pronounce any word कि किसी भी वर्ड को आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तलफ़ुज़ उनकी करनी है। in any language, किसी भी ज़बान के अंदर, on the planet यानी ज़मीन पर, प्लानट पर जितने भी लैंग्वेजेस है, उसके अंदर जो भी वर्ड है, उन अल्फाज को आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है, ये अगर आपको एक सेट ऑफ सिंबल बताएं,
ٹھیک ہے. تو یہ کیسا رہے گا؟ well that is exactly what the international phonetic alphabet is. تو یہی ہے exactly international phonetic alphabet. یعنی international phonetic alphabet ہمارے پاس کیا ہے؟ set of symbols ہے. ٹھیک ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کسی ورڈ کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے. یعنی ورڈ جس بھی لینگویج کے اندر ہو، جو بھی لینگویج ہو، آپ نے اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے، یہ ہمیں انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ بتاتا ہے. کرنٹلی دا IPA کنسسٹ آف 107 ساؤنڈ سمبلز. یعنی موجودہ IPA کے اندر 107 ساؤنڈ سمبلز ہیں. ٹھیک ہے. 52 ڈائیکریٹکس یعنی ایکسنس، 52 لہجے ہیں IPA کے اندر، اینڈ 4 پروسوڈک مارکس یعنی انٹونیشنز، اور 4 پروسوڈک مارکس ہے یعنی انٹونیشنز، اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں انٹونیشنز. encompassing virtually every phoneme used in every language on the earth. یعنی اس زمین پر جتنی بھی لینگویجز بولے جاتے ہیں وہ سب لینگویجز کے ساؤنڈز یہاں IPA کے اندر موجود ہے. So for any written word، کسی بھی لکھے ہوئے لفظ کے لیے you can identify the associated phoneme symbols. آپ اس کے مطابق یعنی اسی ورڈ کے مطابق آپ شناخت کر سکتے ہیں فونیم سمبل کا. یعنی جو ورڈ لکھا ہے اس ورڈ کا جو فونیم سمبل ہے، جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اس کی آپ شناخت کر سکتے ہیں. اینڈ with a bit of practice، اور تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ pronounce the word، آپ اس ورڈ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ ایک نیا فورین لینگویج سے ایک ورڈ اٹھاتے ہیں یا ایسا لفظ کہ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا آپ وہ اٹھاتے ہیں تو اسی کے مطابق فونیم سمبلز آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. IPA کے اندر آپ فونیم سمبل سے اس ورڈ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے the IPA was created by the International Phonetic Association. IPA کو بنایا گیا انٹرنیشنل فونیٹک ایسوسیشن نے، founded in 1886 in Paris. 1886 میں پیرس کے اندر. Their original mission was to help school children pronounce words in foreign languages and to aid in the teaching of reading. اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسکول کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کی ہیلپ کی جائے. یعنی ان کو یہ بتایا جائے کہ جو فورین لینگویجز ہے، غیر ملکی زبانیں ہیں، ان کو آپ نے کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. Today their mission is to promote the scientific study of phonetics. آج اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پروموٹ کیا جائے کیا؟ scientific study of phonetics. یعنی فونیٹکس کی جو scientific study ہے ان کو پروموٹ کیا جائے. The 44 phonemes in English. انگلش لینگویج کے اندر 44 phonemes ہیں. فونیم کسے کہتے ہیں؟ زبان کی سب سے چھوٹی آواز کو فونیم کہتے ہیں. اس کو مزید ایگزامپل میں سمجھتے ہیں. Despite there being just 26 letters in the English language. انگلش لینگویج کے اندر 26 لیٹرز ہے. There are approximately 44 unique sounds. اور 44 ہمارے پاس تقریباً کیا ہے؟ sounds ہے. Also known as phonemes. ان ساؤنڈ کو ہم فونیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے پاس 44 phonemes ہے اور 26 لیٹرز ہے. The 44 sounds help distinguish one word or meaning from another. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہمیں مدد دیتا ہے distinguish، فرق کرنے میں. ایک ورڈ سے جب ہم دوسرا ورڈ مختلف رکھتے ہیں یا ان کی میننگ کو ہم مختلف رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ 44 ساؤنڈز مدد دیتے ہیں. Various letters and letter combinations known as graphemes are used to represent the sound. یعنی یہ جو ساؤنڈ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ساؤنڈ کو ہم لیٹرز کے اندر لکھتے ہیں تو انہیں گرافیم کہتے ہیں. گرافیم اور فونیم نیچے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامپل میں مزید سمجھتے ہیں. The 44 English sounds fall into 2 categories. یہ جو 44 English sounds ہے ان کے 2 categories ہے، consonants and vowels. Below is a list of the 44 phonemes along with their international phonetic alphabet symbols. یعنی جو IPA کے اندر symbols ہے وہ موجود ہے نیچے، ان کو بھی دیکھتے ہیں. And some examples of their use، اور example کے ساتھ. Note that there is no such thing as a definitive list of phonemes because of accents, dialects and the evaluation of language itself. کوئی خاص ڈیفینیٹو لسٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی کو بتائے کہ یہ لکیر ہے، یہ ایک بارڈر ہے، یہ لسٹ ہے کمپلیٹ فونیمز کا کہ ہمارے پاس 44 فونیمز ہے اور یہ اس کا لسٹ ہے، فائنل لسٹ ہے، اس سے آگے پیچھے ایک بھی ورڈ نہیں، ایک بھی ساؤنڈ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایکسنٹ چینج ہوتا ہے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ایکسنٹ چینج ہوتا ہے، ڈائلیکٹس چینج ہوتا ہے، ایویلویشن آف لینگویج آتا ہے. لینگویج کے اندر نئے الفاظ آتے ہیں، پرانے الفاظ مر جاتے ہیں، نئے الفاظ ایجاد ہوتے ہیں، تو لینگویج کے اندر ایویلویشن آتا ہے. اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ لینگویج کے اندر چینجز
چینجز آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کسی کو ایک ڈیفینٹ لسٹ نہیں دے سکتے کہ یہ ہمارے پاس فنیم ہے، اس کو اسی طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے اینڈ دیٹس اٹ، یہ فائنل ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تا قیامت۔ ایسے نہیں ہوتا، اس کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایکسینٹ، ڈائلیکٹس اور ایولیوشن آف لینگویج کو لے کر اس کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں۔ therefore you may discover lists with more or less than these 44 sound، اس لیے آپ کوئی دوسرا لسٹ ڈسکور کر سکتے ہو کہ جس کے اندر 44 سے زیادہ ساؤنڈ ہو سکتے ہیں یا پھر 44 سے کم ساؤنڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ورڈ یعنی ایک ساؤنڈ کو ہم ایک طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ وہ ساؤنڈ مختلف طریقے سے پروناؤنس ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ ڈائلیکٹ چینج ہے، لہجہ چینج ہوتا ہے زبان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی کسی ورڈ کو ایک طرح پروناؤنس کرتا ہے، دوسرا اسی ورڈ کو دوسری طریقے سے پروناؤنس کرتا ہے، آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگانا اس کے اوپر کہ یہ تو غلط ہے۔ جس طرح برٹش انگلش میں ہم ورڈ ہے ایڈورٹائزمنٹ پروناؤنس کرتے ہیں، امریکن میں وہی ورڈ ہے ایڈورٹیزمنٹ پروناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لہجے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کانسوننٹ میں ہمارے پاس کون سے فنیمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر فنیمز ہے، آئی پی ایس سمبل ہے، گرافیمز ہے اور اس کی ایگزامپلز ہے۔ فنیم ہمارے پاس کیا ہے، 44 فنیمز ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئی پی ایس سمبل کے اندر کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ساؤنڈز ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساؤنڈ کو سمبل کے ذریعے سے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے۔ گرافیم کے اندر ہمارے پاس وہ لیٹرز ہے کہ جن میں ہم ان ساؤنڈز کو ڈالتے ہیں، یعنی ان ساؤنڈز کو ہم لیٹرز میں کس طرح سے پٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ساؤنڈز ریپرزینٹ کرتے ہیں لیٹرز کے اندر، تو ان لیٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں، گرافیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے ایگزامپلز ہے، جس طرح ب ہے، با، تو با ہمارے پاس ساؤنڈ ہے اور اس کو ہم لیٹر کے اندر بی یا ڈبل بی، ان دونوں کے اندر اس ساؤنڈ کو ہم ڈالتے ہیں اور پھر ان سے ہم یہاں الفاظ بناتے ہیں، جس طرح بگ، ببل، یہاں پہ ب ساؤنڈ ہے، یہاں پہ ب ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈ ساؤنڈ ہے، اس کے جو گرافیمز ہے یعنی ان کو جو ہم لیٹرز میں ڈالتے ہیں وہ لیٹرز یہ ہے، ڈ، ڈبل ڈ، ای ڈی، ڈیڈ، ایڈ وغیرہ، یہ ایگزامپلس ہیں ان کے۔ فا، فا ہمارے پاس ساؤنڈ ہے اور یہ ان کی گرافیمز ہے، یعنی فا ساؤنڈ کو جو ہم لیٹرز میں ڈالتے ہیں تو یہ وہ لیٹرز ہے کہ جو فا ساؤنڈ کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، یہ ان کے ایگزامپلز ہے۔ فا، ڈبل ایف، پی ایچ بھی فا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، جی ایچ بھی فا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، ایل ایف بھی فا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، ایف ٹی بھی فا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ فیٹ، کلیف، فون، انف، ہاف، آفن، ایف ٹی ہے آفن، اوکے۔ نیچے گ ہے، گ ساؤنڈ ہے، یہ ان کے گرافیمز ہے، یہ ایگزامپل ہے۔ ہ، ج، ک، لا، جس طرح ڈبل ایل ہے یہاں پہ، لیو، ویل، ل ساؤنڈ ہے، سنگل ایل، ڈبل ایل۔ نیچے ہمارے پاس نمبر 9 اور 10 پہ ہے م، یہ ان کے گرافیمز ہے، یہ ایگزامپل ہے۔ مین، سمر، یہاں پہ مین، سمر۔ نہ، یہ ان کے گرافیمز ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کے ایگزامپلز ہیں۔ نیکسٹ نمبر 11 پہ ہے پا، یہ ان کے گرافیمز ہے۔ پین، ڈپی، یہ ایگزامپل ہے۔ را، سا، ٹھا، و، یہ میں نہیں لکھا، و پروننس ہوتا ہے، جس طرح وائن، آف، اسٹیفن، فائیو، و، جس طرح وٹ، وائی، زا، زد، بز، ژ، ٹریجر، ڈویژن، چھا پروناؤنس ہوتا ہے، سی ایچ، ٹی سی ایچ، یہ گرافیم ہے ان کے۔ چپ، واچ، یہاں پہ جو چ سٹارٹنگ ساؤنڈ ہے، یہاں پہ جو لاسٹ ساؤنڈ ہے، واچ۔ شا، نیچے ہے شا، ایس ایچ یا پھر سی ای، جس طرح شیم، اوشین، سی ای، شن، اوشین، شیم، یہ کیا ہے، ش ساؤنڈ ہے۔ نیچے ہمارے پاس نمبر 21 پر کیا ہے، تا، جس طرح تونگز، تا، د، لیدر، دا، یہ کیا ہے، انگ پروناؤنس ہوتا ہے، انگما، جس طرح انگما ہے۔ رنگ، پنگ، ٹنگ، یا ہے، یو، آنین، یو، یہ ساؤنڈ ہے۔ یہ ہمارے پاس 24 کانسوننٹ ہے 44 فونیمز میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس وول ہے، ٹھیک ہے۔ وول ہمارے پاس 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ وول ہے، ایک لانگ وول ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ وول کو ہم کھینچتے نہیں ہیں زیادہ، لانگ وول کو ہم لانگ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تھوڑا سا لمبا بناتے ہیں۔ شارٹ وول ہمارے پاس کیا ہے، 7 ہے، یہ ہمارے پاس آ، اے، ای، یہ آ پروناؤنس ہوتا ہے، آ، اے، ای، جس طرح کیٹ میں ہے، آ، کیٹ، پلیڈ، لف، ای، اینڈ، بریڈ، بری، فرینڈ، ای، جس طرح ایٹ، انگلینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، انگلینڈ، وومن، بزی، ای پروناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 پر ہمارے پاس ہے آ، جس طرح سوان، آنیسٹ کے اندر جس طرح ہے۔ 29 پہ کیا ہے ہمارے پاس او، اولف،
look bush wood کے اندر جو ہے. نیکسٹ 30 پہ ہمارے پاس کیا ہے جس طرح لگ monkey blood بلڈ ل اور ڈ کے درمیان جو ہے بلڈ. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اے ساؤنڈ ہے جس طرح اباؤٹ لد اس کے اندر جو ساؤنڈ ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ای آر کو آپ اکٹھا پروناؤنس کرتے ہو لیکن شارٹ طریقے سے, آپ ان کو لمبا نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارے پاس لانگ وول ہے. لانگ وول ہمارے پاس 5 ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 5 ہے. جس طرح 32 کے اندر ہے ای. ہم نے 27 کے اندر جو پڑھا ای جو انگلینڈ وومن 8 کے اندر تھا وہ یہاں پہ سیم ساؤنڈ ہے لیکن اس کو ہم کیا کرتے ہیں لمبا کرتے ہیں, تھوڑا سا کھینچتے ہیں. ای جس طرح بی میٹ لیڈی ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں. 33 کے اندر کیا ہے جس طرح 29 کے اندر ہم نے پڑھا او اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. ہو لون ڈیو بلو جس طرح بلو کے اندر ہے ل کے بعد جو ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. 34 کے اندر کیا ہے جس طرح 30 کے اندر ہم نے پڑھا اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. جس طرح ہم پروناؤنس کرتے ہیں بیوٹیفل. کے اندر ہے گرافیم ہے آم ہم لمبا کرتے ہیں نا آم, تو یہاں پہ یہ آم پروناؤنس ہوتا ہے. 35 کے اندر کیا ہے پروناؤنس ہوتا ہے. لاسٹ میں آر کا ساؤنڈ اس کے ساتھ ہے پروناؤنس ہوتا ہے. جس طرح برڈ ٹرم برن پرل اس کے اندر ہے. 36 پہ کیا ہے سیم 28 کی طرح ہے گول ہونٹ کے ذریعے سے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آواز کو آپ نے کھینچنا ہے جس طرح یہ ہے بال. یہ کیا ہے آپ نے تھوڑا سا گول ہونٹ بنانا ہے اور آواز کو آپ نے کیا کرنا ہے کھینچنا ہے لمبا کرنا ہے. یہ لانگ وول ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفٹانگ ہے. ڈیفٹانگ کے اندر کیا ہوتا ہے 2 وول ساؤنڈ کو اکٹھا کر کے پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 2 وول ساؤنڈ کو اکٹھا کرتے ہیں ان سے ایک ساؤنڈ بناتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے اے جس طرح اے آئی کو آپ اکٹھا کرتے ہو یا اے کو ہم اے پروناؤنس کرتے ہیں. بے میڈ وے اسٹریٹ جو کہ ر اور ٹ کے درمیان ہے اسٹریٹ. نیکسٹ کیا ہے آئی پروناؤنس ہوتا ہے. اسپائڈر جو پ اور ڈ کے درمیان ساؤنڈ ہے اسپائڈر. اسکائی جو ک کے بعد ہے اسکائی. نائٹ جو ن اور ٹ کے درمیان ساؤنڈ ہے وہ آئی ہے. ٹھیک ہے, نائٹ. نیکسٹ 39 پہ کیا ہے او جس طرح اوپن میں ہے اوپن. موٹ بون ٹو آخر میں آپ نے نیچے آنا ہے, آواز کو نیچے لانا ہے. سو 40 میں کیا ہے اوے جوائن بوائے. یہاں پہ کیا ہے آپ نے آواز کو نیچے لے کے آنا ہے زیادہ اوے, یعنی او کے ساتھ آئی آپ نے لگانا ہے اوے. آؤ ناؤ شاؤٹ بف جو کہ ش اور ٹھ کے درمیان ہے شاؤٹ. ایئر یہ ایئر ساؤنڈ ہے جس طرح ایئر کے اندر ہے ایئر. چیئر ڈیئر پیئر ویئر دیر پریئر. ایئر ساؤنڈ ہے یہ ایئر جس طرح ایئر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ایئر اسٹیئر ہیئر ٹیئر. یہاں پہ یہ کیا ہے آور لاسٹ میں آپ نے ر ساؤنڈ پروناؤنس کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جس طرح آور کیور ٹورسٹ جو ٹھ اور ر کے درمیان ہے ٹور. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 44 فونیمز تھے انگلش لینگویج کے اندر. نیچے ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی کے اندر کیا ہے ریڈ دا فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا ورڈز گیون ان دا ٹیبل بلو اینڈ رائٹ دا اسپیلنگز ان فرنٹ آف دیم. یہ فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے, یعنی ورڈز فونیٹک سمبل کے اندر لکھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمبلز کے اندر لکھے ہیں, ان کے سامنے آپ نے اسپیلنگ لکھنی ہے. آم اس طرح لکھا جاتا ہے فونیٹک ٹرانسکرپشن میں. ایئر آئی فیس فوٹ ہیئر ہینڈ ماؤتھ نوز شولڈر. کم بی سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, کم. شیمپو نیل فائل پرفیوم ٹاول شیور سوپ ہیئر ڈرائر ٹوتھ پیسٹ اسپرے. نیکسٹ کیا ہے تھنگز یوزڈ ان باتھ روم اور یہاں پہ نمبرز ہے. ٹھیک ہے, فلور باتھ روم curtain sailor upstairs ceiling chimney roof stairs attic 5 1 9 3 4 2 8 14 یہ 14 ہے, یہ 15 ہے اور یہاں پہ یہ 13 ہے. جس طرح ٹی کے بعد ای لانگ وول ہے. ٹھیک ہے, 14 15 13 یہ لانگ وول یہاں پہ استعمال ہوا ہے.
नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द वर्ब्स एंड ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स यू मे नीड टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। अब यहाँ पे आपको वर्ब्स दी है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब्स मौजूद है, इनके आपने ऑपोजिट लिखने हैं, उल्टा आपने लिखने हैं और यहाँ सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं। इसके आप फॉर्म को चेंज भी कर सकते हो, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड इस्तेमाल हुआ है, तो आप सेंटेंस को देख के इसके फॉर्म चेंज कर सकते हो। सेंटेंस जब पास्ट में होता है तो आपने इस वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखना है, सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो आपने प्रेजेंट फॉर्म लिखना है, ठीक है। शी ट्रिप्ड ओवर द कारपेट एंड एवरीवन लाफ्ड। क्राई का जो उल्टा है, अपोजिट है, वो लफ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। ही एम्प्टीड द बॉटल ऑफ स्पॉइल्ड मिल्क इनटू द सिंक। फिल एम्प्टी, ये अपोजिट है। डोंट फॉरगेट, रिमेंबर है तो आपने फॉरगेट लिखना है। डोंट फॉरगेट टू कम टू आवर पार्टी टुमारो। वी हैव सक्सीडेड, फेल का अपोजिट सक्सीडेड है, इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द इलनेस। व्हेन डज योर ट्रेन लीव, अराइव का अपोजिट लीव है, ठीक है। वी स्पेंड, सेव का जो अपोजिट है वो स्पेंड है। वी स्पेंड टू मच मनी ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स वी रियली डोंट नीड। The dollars has fallen, rise का opposite fallen है, against the euro recently. The car missed, hit, missed इसका opposite है, the tree and crashed into a telephone pole instead. The exam was very difficult, as a result most of the students failed. पास का जो अपोजिट है वो फेल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 एंड 11 क्या है, वी डोंट एक्सपेक्ट अवर टीम टू लूज टुमारो। विन का जो अपोजिट है वो लूज है। शी एडमिटेड बीइंग द सोर्स ऑफ द रूमर्स। डिनाई इनकार करना, एडमिटेड कबूल करना, तो इसका जो अपोजिट है वो एडमिटेड है। नेक्स्ट नंबर 12 पर क्या है, आई वांटेड हर। अब यहाँ पे टू मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, टू इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जरूरत इसकी है नहीं। आई वांटेड हर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कमिटी बट आवर बॉस rejected the proposal. accept का जो opposite है वो rejected है, ठीक है। we only received, अब sent का जो opposite है वो received है। our tickets a day before the concert took place. Usman asked me if I could lend him my iPad. borrow, lend, borrow का जो opposite है वो lend है। my brother taught me how to repair my bike. learn का opposite taught है, ठीक है। smoking is forbidden in public place. allow, forbidden, allow का मतलब इजाजत देना और forbidden ममनू होना। he loosened his tie and took his jacket off. tighten, loosen, tighten मतलब बांधना, loosen खोलना। the soldiers weren't able to defend the fortress attack. attack का opposite defend है। a lot of bridges and motorways were destroyed during the earthquake. create का opposite है destroyed. the teacher punished the pupils by giving them lines to write. reward, punished, reward का जो opposite है वो punish है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 था सेकेंड ईयर के इंग्लिश बुक का, कि जिसमें ज़्यादातर हिस्सा फोनीम्स यानी फोनीम्स हमने कवर किए, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 फोनीम्स है, साउंड्स है, हमने किस तरह से अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन करनी है, अल्फाज की तलफ़्फ़ुज़ हमने किस तरह करना है, यानी वर्ड को हमने किस तरह पढ़ना है। तो इसको आप किस तरह सीखेंगे, प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे। इस बुक में भी लिखा है, स्टार्ट में हमने पढ़ा कि इसको आप प्रैक्टिस के ज़रिए से मास्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिस वो वाहिद तरीका है कि इनसे आप इनको सीख सकते हैं। यानी ये साउंड्स है, इनको आप सिर्फ देखने से, सिर्फ पढ़ने से इनको आप नहीं सीख सकते। खुद आपने अपनी ज़बान पर इनको अदा करने होते हैं, अपने कानों पर आपने सुनने होते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है।